المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المشفع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، اور فرمایا بروز قیامت تمام لوگ میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اور میں حمد کا جھنڈا لے کر چلوں گا، تمام لوگ میرے ساتھ چلیں گے، حتیٰ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور بخشش کی دعا کروں گا۔ غیب سے ندا آئے گی، اے میرے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھائیے، آپ کی شفاعت قبول ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، اس جو میں حدیث بیان کر لے لوں گا اس کے راوی ہیں حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نماز فجر پڑھائی، اور آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے حالات بیان کرنے شروع کیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے، پھر آپ نے واقعات بیان کرنے شروع کیے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہوا، آپ ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، اور پھر نماز کے بعد آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، اور مغرب کی نماز تک آپ نے وہ تمام احوال بیان کر دیے جو ہو چکا تھا اور جو قیامت اور بعد از قیامت ہونے والا تھا۔ یہ میں کئی احادیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح کی حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، انہوں نے بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو چکا اور جو ہونا تھا سب حالات ہمارے سامنے بیان فرمائے، جس کو جو یاد رہا یاد رہا، جو بھول گیا بھول گیا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثوبان سے بھی اسی مفہوم کی احادیث جو ہیں مروی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم اپنی قدرت سے جن لوگوں سے محبت کرتا ہے، انبیاء کی شان تو وراء الورا ہے، اور پھر امام الانبیاء حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم
تو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ آپ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اس لیے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جتنی کائناتیں، جتنی دنیایں، عرش و فرش، ہر چیز کا علم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو پوری دنیا ایسے ہتھیلی کی طرح تھی، آپ جو چاہتے بیان کر دیتے۔ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان مبارک یہ ہے کہ آپ کی امت کے اولیاء کرام جو تھے ان کو بھی یہ درجہ اللہ کے توفیق سے حاصل ہو گیا تھا۔ جس طرح سیدنا عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے، نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ پہ رائی کا دانہ۔ بعض ذہنوں میں یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ بصیرت نہیں ہوتی تو وہ معترض بھی ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حدیث قدسی اللہ کریم فرماتے ہیں، میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے عبادت سے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے قدم بنتا ہوں، وہ مجھ سے چلتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں، وہ مجھ سے بولتا ہے۔ تو جب اللہ کریم یہ قوت عطا فرما دیں، اللہ کریم فرمائے میں بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اس پہ اتنا کرم کرتا ہوں کہ اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، تو جو اللہ کی نظر سے دیکھے گا اس کے لیے یہ دنیا میں آنے والے حوادث، واقعات، حالات، یہ عروج و زوال، یہ اس کے لیے بہت معمولی چیزیں ہیں۔ سیدنا خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین محبوب الہی فرمایا کرتے تھے، یہ تو کھلونے ہیں اولیاء اللہ کے، اس سے بھی آگے کی منازل ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے ولی اللہ کا ذکر کرنے لگے ہیں جن کی جو پیش گوئیاں اور پیشین گوئیاں جو ہیں اس پہ ایک عالم بحث کرتا رہا ہے، اور آج کل پھر اس کی بہت ضرورت ہے اس پہ غور کرنے کی۔ میری مراد 800 برس پیشتر ایک ولی کامل حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ انہوں نے کس طرح بیان کی۔ ناظرین کرام، تاتار کے وہ جو افسانے تھے، تاتار کا جو دور حکومت تھا امیر تیمور سے لے کر اور بہادر شاہ ظفر تک، اور آخری مغلیہ جو خاندان کے سارے عروج و زوال تھے، جو افغانستان کے حکمران تھے، جو بر صغیر کے حکمران تھے، اور جو کچھ قیامت تک احوال آنے ہیں، 1965 کی ہماری جنگ کا بھی تھا، عراق کی جنگ کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہوا تھا، افغانستان پہ جو حملہ ہوا امریکی اس کے بارے میں بھی انہوں نے بیان کیا ہوا تھا، امریکہ، انگلینڈ، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ہندوستان، پاکستان، غزوہ ہند کے بارے میں، یہ تمام چیزیں ہمیں ان کے ان اشعار میں ملتی ہیں جن میں آپ نے پیشین گوئیاں فرمائی تھیں۔ اور کچھ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ یہ ایسا دور ہوگا کہ لوگ جبے کبے پہنے ہوئے ہوں گے اور اصل میں وہ ریاکار مشائخ ہوں گے، اور وہ ہے نا کہ لباس زہد کی ظاہر فریبیوں پہ نہ جا، چڑھے ہوئے اندھیروں پہ روشنی کے غلاف۔ اور پھر وہ لوگ حکمران ہو جائیں گے جو نا اہل ہوں گے، بے وقوف ہوں گے، عقل سے آری عقل سے پیدل ہوں گے، اور پھر وہ لوگ ہوں گے جو بالکل ننگ پیرے، اور بعد میں وہ پلازے بنائیں گے اور بلڈنگیں بنائیں گے۔ وہ سارے احوال ہم ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا زوال کس طرح ہوگا، پھر کون سی جنگیں ہوں گی، ان سب باتوں پہ آج گفتگو کرنے کے لیے وہ علامہ اقبال کا شعر اگر دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی۔ یہ جو کشف و کرامات کی بات ہے، یہ جو آنے والے احوال پہ جو نظر ہوتی ہے صوفیاء کی، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں بہت آپ کی جانی پہچانی شخصیت، ہمارے ملک کے بہت بڑے اسکالر پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، ان کے ساتھ ماہر اقبالیات ہیں، اور ان کا بھی یہ سبجیکٹ آج تینوں ہی میں نے اسپیشلسٹ بلائے ہیں، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، اور ان کے ساتھ پروفیسر یوسف عرفان جس کا یہ خاص سبجیکٹ ہے، اور یہ چونکہ ہمارے استاد پروفیسر مرزا منور رحمۃ اللہ علیہ کے جو تھے اڈاپٹڈ سن، کیا کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، متبنہ جی، ہاں، تو وہ منہ بولے بیٹے پروفیسر مرزا منور مرحوم کے، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے مشاہدہ حق کی گفتگو، جس میں بھی شاہ نعمت اللہ ولی والی جو باتیں ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اور ایک اس دور کے بہت بڑے بزرگ تھے ڈاکٹر نذیر قریشی، وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جمعرات کو فلم چلاتا ہوں، ٹیلی ویژن چلتا ہے، لوح محفوظ پہ دیکھ کے وہ ساری چیزیں بیان کیا کرتے تھے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کے بارے میں نے زیادہ احوال سنین یہ چیزیں بیان نہیں کی آپ پہ۔ جی حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے مشہور صوبے کرمان کے ساتھ ہی ایک شہر ہے ماہان، وہاں آپ دفن ہیں، وہاں آپ کا مزار مبارک ہے، بہت عالی شان، سادات کے خاندان سے ہیں۔
حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے توسط سے منسلک ہے خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ 1330 عیسوی میں حلب میں پیدا ہوئے، شام میں، جس پر آج کل بڑی قیامت گزر رہی ہے۔ اچھا کرمان میں نے جی ہاں پڑھا تھا، بعض روایتوں میں کرمان میں کرمان بھی بھی ہے۔ ہے۔ جی ہاں، آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عبداللہ بن محمد بن عبداللہ تھا، ٹھیک، واہ سبحان اور اللہ۔ خاندان پاک حلب سے ہجرت کر کے کیچ مکران کے علاقے میں آیا، جو ہمارا بلوچستان اور ایرانی بلوچستان کا علاقہ ہے۔ یہ کیچ مکران وہی ہے جس کے بارے میں ہے جی ہاں۔ کہ مشہور واقعہ جی وہیں کے بارے میں مجنو تھا اس علاقے میں، کون تھا؟ جی وہ سسی پنو وغیرہ سسی کے پنو حوالے والا، سے ہاں کہا جی۔ جاتا ہے۔ جی ہاں، اور اس کے بعد ان کا کرمان کے شاہی خاندان سے رشتہ ناتا ہو گیا، تو وہ ہجرت کر کے کرمان منتقل ہو گئے۔ ٹھیک، حضرت شاہ نعمت اللہ ولی بچپن ہی سے بہت ہی غیر معمولی بچے تھے، قابلیت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کردار کے اعتبار سے، اور انہیں بڑی لگن تھی علوم و فنون حاصل کرنے کی۔ ایران کا وہ دور تیمور کا زمانہ کہلاتا ہے، اور امیر تیمور کے دور میں بڑے بڑے اکابر علماء اور مشائخ ان علاقوں میں پائے جاتے تھے۔ آپ کے اساتذہ میں ایسے ایسے جید علماء کے نام ملتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ بات یہ تاتار کے افسانے یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو حضرت شاہ نعمت اللہ ولی 24 برس کی عمر میں سیاحت کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچے، اور مرید ہوئے حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اچھا، جن کا سلسلہ جنہوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی جی پہ ہاں، کتاب بھی لکھی جی ہے، بالکل، بڑی بالکل۔ زبردست تھی۔ حضرت عبداللہ یافعی کے کئی سلاسل طریقت ہیں جن سے انہیں فیض پہنچا تھا۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی ایسے سلسلے میں ان سے مرید ہوئے تھے جو حضرت ابو مدین مغربی اور حضرت امام احمد غزالی سے ہوتا ہوا حضرت جنید بغدادی تک پہنچتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ، اور اس کے بعد پھر آپ سمرقند، بخارا، بلخ اور ان تمام علاقوں سے ہوتے ہوئے متمکن ہوگا کرمان میں، وہیں آپ کا وصال سلسلۃ ہوا۔ الذہب ہے سلسلۃ الذہب۔ جی ڈاکٹر صاحب، ان کی پیشین گوئیاں اس پہ صدیوں معاملات چلتے رہے، اور لارڈ کرزن نے پابندی بھی لگا دی تھی برے جی صغیر۔ ہاں بالکل گائی صاحب، ہمارے یہاں جب ہم دیکھتے ہیں اپنی تاریخ کے اندر، تو اولیاء کرام کے اندر ہماری جو روایت موجود ہے، اس طرح کے کئی صوفیاء ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی انداز سے پیشن گوئیوں کے تناظر میں بات کی ہے، یعنی مستقبل کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو جب اصل تو نور نبوت سے اقتصاب فیض کیا ہوتا ہے، بلا شبہ یہ وہیں نور، سے کرنے لی ہوتی ہے۔ یہ وہ فراست مومنانہ جو اللہ رب العزت بندہ مومن کو عطا کرتا ہے، اتقوا من فراست بالکل، المؤمن کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف سے جو نور ہدایت ودیت ہوتا ہے، اس سے صوفیاء کو، اہل حق کو مستقبل کے حوالے سے آگہی ملنا ایک، یعنی اگر آپ اپنی روایت کو دیکھیں تو اس میں ایک معمول کی بات کے طور پہ ہمیں ملتی ہے۔ جیسے علامہ نے کہا کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے، یعنی پردہ افلاک میں پوشیدہ چیزیں ان کے ادراک کے ذریعے سے خلق خدا کے سامنے منکشف ہونے لگتی ہیں۔ یہی صورتحال شاہ نعمت اللہ ولی کی بھی ہے۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے، جس وقت بھی ہم صوفیاء کی پیشن گوئیوں کو دیکھتے ہیں تو 2-3 چیزیں ہمیں بڑی پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک یہ رویہ موجود ہے کہ پیشن گوئیوں کے نتیجے میں جو ہمارا عمل ہے، قوت عمل ہے، اکثر اوقات اس کو مزمحل یا تعطل کی طرف اس کو لے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صوفیاء کی پیشن گوئیوں کو، یا جتنے بھی اکابرین انہوں نے جو بھی مستقبل کے حوالے سے باتیں کی ہیں، ان کو اس کے پورے تناظر اور پورے پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئیوں کو بھی دیکھیں تو اس میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ان پیشن گوئیوں کے ذریعے سے مستقبل کے لیے تیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جگانا چاہتے ہیں، تیار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں فیوچر کے لیے۔ اور یہ اتنا وائڈ سبجیکٹ ہے، مستقبل کے حوالے سے اتنا وائڈر سبجیکٹ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی پیشن گوئی کے ذریعے سے آپ کو چیز فکس کر رہے ہیں یا اس پیشن گوئی کے ذریعے سے آپ کو مستقبل کا راستہ کھول رہے ہیں۔ صوفیاء جب پیشن گوئیوں پہ بات کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ آپ کو مستقبل کے امکانات سے آگاہ کر کے آپ کو ایک تیاری پہ لے کے آتے ہیں۔ مثلا میں حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی بات کروں گا، آپ جب یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، مختلف حالات جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اجلت اگر بخواہی، نصرت اگر بخواہی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کی طرف سے تجھے فوراً نصرت مل جائے، مدد مل جائے، تو تو کیا کر، پیروی کن خدا را ترکول قدسیانہ،
کہ جو اللہ کی طرف سے تجھے ہدایت کا نظام دیا گیا ہے تو اس کی پیروی کر، اس کے اندر اپنے آپ کو رنگ لے. جب تو اپنے آپ کو اس کے اندر رنگ لے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تو مستقبل کے معاملات کے اندر ایک زندہ اور جاندار کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا جی یوسف، پہلے تو انہوں نے سارے واقعات بیان کر دیے، ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھے، جنگ عظیم اول ہو، دوم ہو، مغلیہ کا عروج و زوال، ساری کہانیاں بادشاہوں کی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، عراق کو چھوڑ دیتے. موجودہ دور پہ اس کو منطبق کریں. اور آپ کو میں خاص طور پہ یہ آپ کے لیے سوال رکھے ہوئے ہیں سارے، کیونکہ آپ ڈاکٹر نذیر صاحب کی محفل میں، نذیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھتے رہے، مرزا صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر صفدر محمود کے ساتھ، وہ ہمارے جج صاحب جو تھے جسٹس امین بٹ صاحب، سعید بٹ صاحب، امین بٹ صاحب، بڑے لوگ، محمد علی ہوتی صاحب، عبدالرب نشتر صاحب، یہ سب ڈاکٹر عبدالرب نشتر صاحب بھی آتے رہے، ڈاکٹر نذیر احمد قریشی صاحب کے دوستوں میں شامل. تو آپ نے تو وہ ساری باتیں دیکھی، زمانے میں فلم چلتی تھی ساری، اور میں نے بھی کوئی ایک دو منظر دیکھے ہوئے ہیں، بیان کروں گا میں کسی اور بزرگ کے. جی اچھا، اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ کہ پیش گوئی جو ہے یہ بھی ہمارے یعنی شکل ایسی ہے کہ کشف، کرامت اور رویائے صادقہ اور مراقبات یہ ان کا حصہ ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے حضرت علامہ نے کہا کہ اس میں قدیم اور جدید کچھ نہیں ہے، ایک حال ہے جس کا تسلسل ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی تو خود یعنی جو آپ حضرت صوفی برکت علی صاحب کا جو جملہ ہے کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی، نہ میں نہ ہوگی، جو پاکستان چاہے گا وہ ہوگا. اچھا، حقیقت جو ہے وہ ہر اللہ کے ولی کو ایک ہی نظر آتی ہے، وہ دو نہیں ہوتی. صحیح. ڈاکٹر نذیر احمد قریشی صاحب نے اس سے بہت پہلے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کا برائٹسٹ فیوچر ہے، یہ مستقبل کی سپر پاور ہے. اور حضرت علامہ نے اسی طرح اپنے شعروں میں کہا کہ جو کابل کلید ایشیا ہے، جو کابل اور قبائلی علاقوں پہ حکومت کرے گا وہ دنیا پہ حکومت کرے گا. اسی طرح مڈل ایسٹ اور اس طرح کے اور واقعات. مگر میں یہاں پر یعنی ایک دو واقعات ایسے بیان کرتا ہوں جو ہو چکے ہیں مگر اس وقت ہوئے نہیں تھے. ٹھیک ہے. مثلا یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہ بش سینئر ایز وائس پریزیڈنٹ پاکستان آئے، مال روڈ کراس کرنا تھا، پروفیسر مرزا منور صاحب، میں ان کے ساتھ تھا، سعید بٹ صاحب تھے، ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جانا تھا کہیں. اب کراس کرنے میں ہم لیٹ ہو گئے، تو ہم پہنچے، تو جب پہنچے تو ہم نے کہا جی حضور ہم لیٹ ہو گئے، آج امریکی اب آپ پھر رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بش اگلا پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا. اللہ، یہ وہ بات ہے جیسے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے التمش کو دیکھا، التمش کو تو کہا تھا کہ یہ سپاہی سلطان ہند ہے. یہ وہ کیفیات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کی دنیا بھی صاف ہو جاتی ہے، انہیں سب چیزیں اس طرح نظر آتی ہیں. جیسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایاز جنہوں نے نظامی بنصری لکھی، ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا، حضرت نظام الدین اولیاء کسی کو ترغیب نہیں دیتے تھے کہ بھی آپ اسلام قبول کر لیں، وہ معاملات ایسا رکھتے تھے کہ لوگ خود اسلام قبول کرتے تھے. وہ دکن کے شہزادے تھے. جب ان سے انہوں نے کہا کہ بھی جب آدمی پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اسے زمین کے خزانے نظر آتے ہیں، آسمان کی تجلیات نظر آتی ہیں، اور ان کا راستہ یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں کریں جس میں نماز با جماعت بھی شامل تھی، تہجد بھی شامل تھی، قرآن کی تلاوت تھی، اور باوضو رہنا تھا. ان کے دو آپ تو دوستوں میرے نے گھر میں تھے، حضرت شیخ ناظم 2001 جی میں بالکل ملا ہوں، بالکل قبرص کے ان کی بزرگ بھی یہی ہمارے کیفیت تھی. انہوں نے ایک دن رات کو مئی 2001 28 مئی کا دن تھا، رات کو تہجد کے وقت آپ شروع ہو گئے، ایسے فون کیا، اور آپ نے یہ جو امریکہ کا 9/11 تھا اس کے بعد کے واقعات تھے، جہاں مشرف کا حکمران ہونا، مشرف کا ان کا کہنا آر یو ود می اور ود ٹیررسٹ، اور یہ ساری آئی ایم ہمبل سرونٹ، اور یہ ساری باتیں 1 گھنٹہ تک حضرت تہجد کے بعد یہ بیان فرماتے رہے. اس وقت ہم حیران تھے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. تو واقعی ہم نے دیکھا. اسی طرح میں نے دیکھا جی ایک بزرگ مجذوب آئے تو میں نے ان سے کوئی مذاق سا کر دیا، گجرات سے ہمارے ہاں 1984-85. تو اسامہ ابھی بچہ تھا، میرا بیٹا 5 سال کا. تو کہنے لگے میرا منہ نہ کھلواؤ، یہ جب میرے والد صاحب کی شاہ کی جب یہ فوت ہوں گے اس بچے کی گود میں ہوں گے، اور یہ اپنی خلافت اس کو دیں گے، اور اس طرح کی اور باتیں بتائی. تو میں نے تو ہم نے آپ نے وہ بزرگ دیکھے. جی شاہ نعمت اللہ ولی پہ آ جاتے. اچھا، اس طرح یہ ہے کہ انہوں نے تو یعنی موجودہ حالات کے حوالے سے، غزوۃ الہند کے حوالے سے، اور پھر یہ جو ہماری چل رہی ہے پہاڑوں پر، ان کے راستے تک بتائے ہیں کہ یہ اوپر سے گھومتے ہوئے یعنی نیپال سے ہوتے ہوئے ہمارے یعنی 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں انڈیا کے ارد گرد، وہاں تک ایک رستہ وہ بھی بنے گا. اور یہاں کا رستہ جو ہے آپ
یعنی پاکستان کے پھیلاؤ کا انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح یہ جو بڑی بڑی ریاستوں کے زوال کا، جیسے بھی آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، روس کا ذکر ہے، انگلینڈ کا تو انہوں نے برطانیہ کہا کا ذکر الف ہے، نام کا ملک باقی نہیں رہے گا، اور یہی بات حضرت علامہ نے بھی اپنی باتوں میں حضرت شیخ ناظم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ یہ انگلینڈ والا الف جو ہے یہ اڑ جائے گا۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، اگر اللہ نے ایک منظر دکھانا ہے تو ایک ہی دکھانا ہے اپنے بندوں کو، دو نہیں دکھانے۔ ڈاکٹر صاحب، شعور نبوت میں علامہ اقبال نے کہا ماضی حال مستقبل برابر ہے، تو شعور نبوت کی کرنیں لے کے جو قلوب روشن ہوتے ہیں جی ہاں، ان پہ سب چیزیں پھر یہ آشکار ہوتی ہیں۔ جی بالکل بھائی صاحب، آپ نے جو 2 واقعات بیان کیے ہیں، ہمارے تاریخوں میں اور صوفیاء کرام کے تذکروں میں ایسے واقعات بکثرت موجود ہیں۔ اچھا، اس سے ہمارے ایمان میں اور ان بزرگوں سے عقیدت میں اور پھر سرچشمہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جہاں یہ ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں، وہاں بعض اوقات کچھ ضعیف الاعتقاد لوگوں کے ایمان میں اور عمل میں کمزوری کا سبب بھی بنتے ہیں، اور کچھ پھر جھوٹے لوگ بھی آ جاتے ہیں، جی وہ رکشوں کے پیچھے بالکل اپنی بالکل، لکھا دیتے ہیں، وہ سارا فلانا سلسلہ اور بھی یہ چل نکلتا ہے۔ ملائکہ پہ بھی کنٹرول شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ لاہور استغفر اللہ۔ میں اگر آپ سفر کریں سڑکوں پر اور بعض رکشوں کے پیچھے جو علماء اور مشائخ اور جن القاب کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنے عظیم اور غیر معمولی پاکیزہ اور قدسی صفت لوگ موجود ہیں اور ہم اس بدحالی کا شکار ہیں۔ واقعی 100 قطب الاقطاب اور شیخ المشائخ اور غوث زمان ہے، وہ تو میں نے بھی رکشوں کے پیچھے لٹکے ہوئے دیکھے۔ بغداد کے بارے میں تو سنا تھا کہ وہاں ہر گلی میں ایک شیخ اور ایک قطب موجود ہوتا ہے، اب یہاں تو بہت ہی ایسے حالات ہو گئے۔ یہاں تو وہ دوسرا کاف جو ہے چھوٹا، اس کے بھی نہیں موجود۔ لیکن اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اپنے بندوں کو، اپنے قریبی بندوں کو عطا فرماتا ہے علم جتنا چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور وہ محض ایک قطرہ ہے ان کے علوم و فنون کا، واہ وہ کل نہیں ہے۔ واہ واہ، یعنی حضرت عمر کا ثابت ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے جو فرمایا یا ساریہ یا ساری الجبل، تو وہ جو کارکنان قضاء و قدر ہیں وہ سارے تابع ہو جاتے ہیں اس شخص۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات جاری ہے، مجھے بریک لینی ہے، گفتگو بہت دلچسپ جو ہے گلی میں داخل ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو وہ ہے جس سے ایمان کو بلندی اور وہ جو یقین محکم آدمی کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر ہے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ ذکر ان کا ہے ستارے جن کی گرد راہ ہوتے ہیں، لیکن یہ مرحلہ بڑا نازک ہے، یہ بھی ہمیں سمجھ کے چلنا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے علم تو ظنی ہے نا؟ جی ہاں، ٹھیک ہے نا، اور یقینی اس سے اور اتفاق حتمی، کر جی سکتے ہیں نا آپ۔ بالکل بالکل۔ یقینی علم وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ باقی کہیں کوئی ہو سکتا ہے کہ جو کسی بزرگ نے وہ حالات دیکھے ہوں اور بعد میں کسی اور وجہ سے تکوینی امور سے نظام بدل بھی سکتا ہے۔ ہو گیا ہو۔ جی ہاں،
اور یہ جو بزرگوں کا کشف و الہام ہوتا ہے یہ بعض لوگوں کو دوسروں کے لیے حتمی طور پر حجت بھی نہیں ہوتی، حجت نہیں ہے، ہاں بالکل یعنی درست، قابل تقلید نہیں ہے ان جی کے لیے۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کشف و الہام کے اپنے وسیع دسترخوان سے جن لوگوں کو چند لقمے عطا فرماتا ہے ان کے اخلاق اور کردار کو بھی سلام ہے حضور غازی صاحب۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کا جو سب سے بڑی کرامت ان کے تذکرہ نگار بیان کرتے ہیں، عجیب کرامت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے زندگی بھر میں رزق حلال کی اور لقمہ حلال کا اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ حیرت ہوتی تھی بسا اوقات، سبحان اللہ۔ اور مشتبہ چیز اور مشکوک چیز سے شدید نفرت آپ کا خاصہ تھی، اور یہ پورے اسلامی ممالک میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی، چونکہ آپ سے کئی ممالک کے بادشاہ بھی متوسل تھے، ٹھیک، ایک مرتبہ آتے تھے، جی ہاں، ایک مرتبہ امیر تیمور کے بیٹے سلطان شاہ رخ مرزا جو بادشاہ وقت تھے انہوں نے بڑے اہتمام سے آپ کو بلوایا اور آپ نے باورچی سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی مشکوک چیز ہی آج آپ نے پکانی ہے، ہم بھی تو ذرا دیکھیں، حضرت جو اتنے بڑے بزرگ ہیں اور خاص اہتمام اسی چیز کا ہم فرماتے روز ہیں۔ ٹھنڈی مرغیاں منوں کے حساب سے کھاتے ہیں، ٹنوں کے حساب سے۔ تو خیر جناب انہوں نے اہتمام کر لیا اور اب دسترخوان پر شاہ رخ نے ایک ڈش پیش کی جو گوشت کی تھی اور فرمایا کہ حضرت یہ قبول فرمائیے، یہ بالکل حلال اور طیب ہے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت نعمت اللہ کے لیے تو یقیناً یہ حلال اور طیب ہے، آپ کے لیے حلال اور طیب نہیں ہے۔ واہ، خود کھا لی۔ بعد میں شاہ رخ نے اپنے اس باورچی جو انچارج تھا اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے فلاں آدمی کی بکریاں اٹھا لی تھیں اور وہی ذبح کر کے پیش کر دی تھی، غصب کا مال تھا۔ اب اس سے تفتیش کی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے ان بکریوں کے لیے نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے شاہ نعمت اللہ ولی کی درگاہ پر نذرانہ پیش کرنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اندازہ واہ فرمائیے واہ واہ، کہ احتیاط کا کیا عالم تھا واہ، اور کشف کا کیا عالم تھا سبحان کہ اللہ اللہ، تعالیٰ نے انہیں محفوظ بھی رکھا۔ واہ واہ، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ حرام کاریاں بھی کرتے رہیں اور مشتبہ چیزیں بھی استعمال کرتے رہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ پر انعام اور اکرام بھی فرماتا رہے۔ یہ لوگوں کو لوٹ کے اور جی، سونے ایسا کے نہیں، بٹن لگا کے اور آپ وہ جبے پہن کے قیمتی تو بیٹھ جائیں تو یہ نہیں کام ایسا چلتا۔ نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی گائی صاحب، حضرت شاہ نعمت اللہ ولی، غزوہ ہند ابھی ہونے والا ہے، 71 کی طرف اشارہ انہوں نے کیا تھا جب پاکستان دو ٹکڑے ہوا۔ باقی مستقبل کی زیادہ باتیں یوسف سے جی گائی صاحب، پوچھنی، آپ بالکل یہ کیونکہ یہ ان کا سبجیکٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے دائرے اچھا ٹھیک ہے، وہی آپ ہم نے- اپنے جی، گراؤنڈ میں میں ایک دو کھیلیں۔ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ جو ہماری روایت کے اندر نظر آتا ہے مستقبل کو دیکھنا اور اس طرح کی پیشن گوئیوں کو بیان کرنا، صوفیاء نے اس کو، ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اہل نظر اہل کمال جنہوں نے اس کو پراپر ایک سائنس بنا دیا۔ سر فہرست ان میں حضرت شاہ اکبر ہیں۔ حضرت شاہ اکبر محی الدین ابن عربی کا اس پہ اتنا کام ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصوف کی یہ جو ڈائمنشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ذات کے ارتقاء کی وہ ڈائمنشن جس میں وہ کائنات کے اوپر ہر لحاظ سے غالب اور حاکم ہو جاتا ہے، اس کو ایک پراپر سائنس بنا دیا۔ تبھی کیسے؟ امام خمینی نے وہ روس کا جو تھا اس وقت جی گورباچوف کو کہا تھا کہ بھیا فتوحات مکیہ پڑھو۔ پڑھ لو۔ اچھا، پھر مہر علی شاہ صاحب کے پاس ایک عیسائی پادری آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کا قرآن بڑا پڑھا ہے، آپ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ کربلا ہے، تو مجھے کہیں پورے قرآن مجید میں یہ نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا مجھے 8-10 پارے زبانی یاد بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کمال ہے جی، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا قرآن مجید، یہ پادری صاحب اتنا بڑا دعویٰ رکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن سمجھ بھی لیا اور یاد بھی کر لیا اور پڑھ بھی لیا۔ فرمایا کہیں سے پڑھو؟ اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ فرمایا رک جاؤ یہیں۔ آپ نے وہیں سے واقعہ کربلا، اس کی تاریخ، کس تاریخ کو واقعہ ہوا، کتنے لوگ تھے، کیا ہوا، سب کچھ بیان کر دیا۔ علم و اعداد کی روشنی میں ہر وہیں مبہوت ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا یہ تمہارا میدان ہی، تم یہ نہیں سمجھ سکتے۔ جب وہ چلا گیا تو بعد میں آپ کے مصاحبین نے پوچھا حضرت اتنا کچھ آپ نے کیسے بیان کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ سب کچھ حضرت شاہ اکبر نے جو سائنس دیا میں نے اس کے تحت بیان کیا ہے۔ واہ، اس تک پہنچنے کے لیے، مستقبل تک پہنچنے کے لیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمارے ہاں صوفیاء کے اندر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی، یہ صدق مقاد اور عقل حلال تو دو بنیادی پر ہیں جن کے بغیر تو تصوف کا سفر شروع ہی نہیں ہوتا۔ بھائی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اس پہاڑ کو سونے کا بن جائے، یہ بن جائے، بالکل۔ تو جو باہر سے آئے تھے لوگ ریسرچ کرنے کے سعودیوں سے، انہوں نے اربوں روپیہ بھی لے لیا، اربوں ڈالر، اور انہوں نے کھودا وہاں سے سونا بھی نکلا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جو تھے صادق و امین تھے، وہ ایسے نہیں کہ ہر بات صدق ہے۔ جی یوسف صاحب آپ فیوچر کی باتیں کریں نا پاکستان کی۔ الحمدللہ غزوۃ الہند کا بھی ذکر چل رہا تھا، غزوۃ الہند ہونا ہے، اور اس کے جو یعنی معلومات ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے
प्रोफेसर मिर्ज़ा मुनव्वर साहब की वजह से कई औलिया अल्लाह के पास ٹھیک ہے، सोहबत ان سے मुयस्सर میں بھی रही। ملا ہوں، ہاں جی، راولپنڈی والے اس میں- بزرگ ہاں جی، وہ آپ ہیں، بھی ملے، وہ عجیب و دردی، غریب میں بھی ان سے واقعات ہیں، ملا، مثلاً نذیر ہاں جی، ڈاکٹر نذیر ہاں جی۔ قریشی صاحب ہو گئے، راولپنڈی والے بزرگوں کا شیخ مجھے ناظم ہو گئے، یہ یاد سب آیا لوگوں سے ہم کہ جب پرویز مشرف آئے تو انہوں نے کہا کہ بھی انہیں 3 سال ملے ہیں حکمرانی کے، پھر نیکسٹ کہا کہ 3 سال مزید ملے ہیں، پھر جب اگلے 3 سال کی باری کہتے جب اگلے سینکشن نہیں ہوئی اور نہیں ہوئی۔ اسی طرح غزوۃ الہند کا یہ ہے کہ یہ 2 فیز ہیں۔ پہلے فیز میں بھی ہندو بھارت کی ناکامی اور شکست ہے، ٹھیک، اور یہی پاکستانی فوج اللہ اسے حفاظت میں رکھے، سلامتی میں رکھے، دے برکتوں اور دشمنوں رحمتوں کی سے بد نوازے نظر سے بچائے اور ایمان سے معمور رکھے، ہاں۔ ایمان تقوی اچھا، کوئی جہاد صاحب سے۔ ایمان پاکستانی فوج کو گالی نہیں دے سکتا، یہ درست بات ہے؟ بالکل صحیح ہے، پاکستان اللہ کا نور ہے، اسے زوال نہیں، جیسے واصف علی واصف صاحب نے پاکستان کی لکھا۔ عطا اور راز ہے، عطا اللہ کے راز رازوں ہے، میں سے جی راز ہے۔ بالکل۔ یہ غزوۃ الہند کی پہلا فیز جو ہے، اس میں پاک فوج دلی تک جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اور انڈیا کا دکن کا حصہ وہ علیحدہ ہوگا، اور سکھ ریاست عارضی طور پر ہم لوگ بنائیں گے ٹھیک تھوڑی ڈیوریشن کے لیے، ٹھیک۔ مگر نارتھ انڈیا کے مسلمانوں پر جیسے آغاز ہو گیا ہے، ظلم و یوسف، ستم یہ تو بہت اگر زیادہ لسٹیں ہوگا۔ نہ دی جاتی تو اب تک ہاں بن جی، چکی جی ہوتی بالکل۔ ریاست، تو سکھوں۔ یہ نارتھ مسلمز جو ہیں، نارتھ انڈین مسلمز، ان پہ بہت ظلم ہوگا۔ دوسرا پورشن جو ہے غزوۃ الہند کا، وہ پھر ان مسلمانوں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے جائیں گے لوگ، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہاں اس بستی میں ظلم ہو رہا ہے، مرد عورتیں بچے مظلوم ہیں، مر رہے ہیں، ہمارے حاکم کہاں ہیں؟ تو دوسرے فیز میں ہندو انڈیا ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک، اب یہ باتیں ایسی ہیں، مثلا روس 27 دسمبر 1979 میں آیا، ڈاکٹر نذیر احمد قریشی صاحب کی محفل جو ہے اگلے دن منعقد تھی، ڈاکٹر پروفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا اور یہ نیچے آئیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں روکے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، پروفیسر صاحب یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہاتھی کی سونڈ میں چونٹی چلی گئی ہے، روس یہاں سے واپس جائے گا، اور ذلت اسے کے ساتھ شکست جائے۔ ہوگی۔ اسی طرح صدام حسین کا ذکر چل پڑا کہ جی صدام نے کویت پہ قبضہ کر لیا، پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ اچھا ہوا، یہ ویسل سٹیٹس ہیں، مغرب کے اڈے ہیں، انہیں ختم ہونا چاہیے تاکہ ان کی بیس ختم ہو۔ اور یہ کہ اس کا پاکستان کی شخصیت کے بارے میں 92 میں فرما دیا کہ وہ پھانسی لگ جائے گا۔ ہاں جی، ہاں 92 میں، بلکہ ایک نے کہا کہ جی پھانسی نہیں لگے گا، تو کہتے ہیں نہیں پھانسی لگے گا، لنٹورٹ کوئی میں نہیں، بیٹھے ہوئے کہا، لنٹورٹ بیٹھے ہوئے، ہاں جی چائے بالکل پیتے کہا، اور انہی کی بیٹی کے بارے میں کہا کہ یہاں سے لاہور سے جانا تھا تو کہیں گے بھی جانے سے پہلے حکومت ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح مڈل ایسٹ کے اس منظر کے بارے میں بھی کہا، مڈل ایسٹ کے بارے میں کہا کہ صدام سے بھی کام لینا ہے، یہ وکیٹ کر دے گا کویت، مگر یہاں سے امپائر ایمرج ہوں گی جو پھیلتی پھیلتی موجودہ اسرائیل کو ختم کریں گی۔ اور امریکہ کے بارے میں کہا کہ جس دن پاکستان میں تبدیلی آئے گی، امریکہ اس وقت سے تیزی کے ساتھ 50 ریاستوں میں بٹ جائے گا۔ مرکز جو ہے تبدیلی کا، وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان رکھا ہے۔ سبحان اور حضرت علامہ نے جیسے کہا تھا، کارواں زیں وادی دور و دراز آیت بروں، یہ اس جو حرم سے دور ایک بستی ہے، یہاں سے احیاء اسلام کا علم بلند ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ پاکستان اس وقت قوت کے حساب سے، وسائل کے اعتبار سے، ہمت اور جرت کے حساب سے، اور جتنے مسائل اور مصیبتوں سے گزر رہی ہے پوری قوم، کہ اس میں زندہ رہنا مشکل ہے اگر کوئی اور قوم ہوتی، ہاں جی، کامیابی سے گزر رہے ہیں، اور لٹیروں یہ کے ہاتھ منزل چڑھے ہوئے ہم، ہاں جی، لوٹا جا رہا ہے، ان لوگوں قوم کا- قرضوں کے نیچے ہاں جی، دبائی اور جا ان رہی لوگوں ہے۔ کے بارے میں یہ ہے کہ اچھا ان یوسف، کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ میری جو پیش گوئی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں نا، جی جی، کیونکہ آپ کی بھی بڑی نظر ہے۔ میں نے وہ جو ابابیل دیکھے ہوئے ہیں کہ وہ آئیں گے اور بالکل آئیں گے، ابابیل اپنا کام دکھائیں جی گے، بالکل وہ آئیں ہے؟ گے، جی بالکل ہیں، اور زیادہ دور آپ نے نہیں بھی ہے، وہ دیکھے وہ ہوئے؟ آہٹیں محسوس کر رہے ہیں باقاعدہ، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ لوگ اپنے ان نام و کی نشان پھڑپھڑاہٹ جو ہے ہاں جی، ابابیلوں کی وہ جی بالکل، سنائی دیتی ہے یہ ہم بہت جلد اس مرحلے پہ پہنچ جائیں گے کہ ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ قبروں کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے۔ لوگ سوچیں جنہوں نے گے، پاکستان کو لوٹا ہے اور جو ان کی قبروں دولت کے نشان لوٹی ہے، ختم ہوں جی گے۔ بالکل، جو دولت لوٹی ہے وہ ساری اسٹیٹ کو میسر آئے گی، نہیں تو ان کی اولادیں بھاگ کے باہر چلے گئے ان یا کی اولاد بھی پکڑے جائیں گے۔ سارے اس شوق میں پاکستان آ جائیں گے کہ پاکستانی لٹ مچاؤ، اچھا اور لٹ بچاتے ہوئے یہ پکڑے جائیں گے۔ اچھا، وہ جو اس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ آ کے دبوچیں گی، اور کسی کو کسی کی خبر بھی نہیں ہوگی کیونکہ میڈیا نہیں ہوگا اس وقت، اور بارڈر بھی سیل ہوگا، غیر ملکی بھی نہیں آئیں گے۔ جلدی جلدی میں اپنے سارے پروگرام کر لوں۔ تو مگر یہ ہے کہ یہ بڑی خوش آئند بات تھی کہ اللہ کے بندے جو ہیں
وہ اس طرح منظر دیکھتے ہیں. اور یہ ایک ایسی سائنس ہے ESP, ایکسٹرا سینسری پرسیپشن, جیسے ابھی ڈاکٹر یہ ڈاکٹر تنولی نے بڑی بات کی ہے کہ یہ ایک سائنس ہے. ہاں جی, اس سائنس پہ ہے, تو باقاعدہ ریسرچ ہونی چاہیے, کچھ شعبے بننے چاہیے. اور پوری دنیا کرتی ہے یہ. پیرا سائیکالوجی بھی یہی ہے, ایکسٹرا سینسری پرسیپشن بھی یہی ہے, اسکول میں پڑھائی جاتی ہے. روس میں تو بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ایک چیز ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ کسی عمل یا جادو کی طرف نہیں آتے, اس سے اور تعلق ہی وہ نہیں ہوتا کسی یعنی اشتہار بازی کی طرف بھی نہیں آتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ڈاکٹر نذیر احمد قریشی صاحب کا ذکر, یہ آپ بات مکمل کیجئے گا, میں سوال آج کا پوچھ لوں اپنے ناظرین سے. ناظرین کے نام آج کا سوال, سورہ واقعہ کی آیات کی کل تعداد کتنی ہے؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت باسعادت ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی. درست جواب جن حضرات نے پہلے دیا, شکیل احمد خیر پور, محمد محفوظ اللہ کوکاڑا, محمد حنیف لاہور, محمد اکرم خالد سرگودا, سید تنویر حسین ٹیکسلا, عبد الواحد خان راولپنڈی, سید شاہد علی مانسیرا, امتیاز حسین حیدرآباد, محمد بلال دانش فیصل آباد, محمد الیاس جمیل ملتان, ثنا مطلوب صاحبہ رحیم یار خان, افتخار حسین عبدالحکیم خانیوال. آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے جو گفٹ ہیں وہ پہنچا دیے جائیں گے. جی یوسف. یہاں میں ایک بڑا دلچسپ مجھے واقعہ یاد آیا ڈاکٹر نذیر احمد قریشی صاحب کے حوالے سے. ان کے ذاتی اور ملی معاملات بہت سارے ہیں, میں فقط ملی معاملات کا ذکر کروں گا, ذاتی زندگی میں جو معاملات ہیں ان کا چھوڑ نہیں. دیں. اچھا, اس میں ایک واقعہ تھا کہ جب ڈاکٹر نذیر احمد قریشی صاحب 90 کے ارد گرد فوت ہوئے ہیں, نومبر جی 13 نومبر کو, تو اس وقت ایک نام دونوں چپکلش کر رہی تھی دونوں حکومتوں کی, پنجاب کی بھی اور ان کی بھی. تو وہاں ذکر آیا کہ دونوں کا انجام ایک ہے. پروفیسر مرزا منور صاحب نے فرمایا کہ بھی ایک کچھ ہے دوسرا کچھ ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے لیے تو دعا فرمائیں. کہتے کہ سب اہل دل دعا فرما رہے ہیں مگر بظاہر انجام ٹلتا نظر نہیں آ رہا کہ ایک صف میں مریں گے. یہ ایسی باتیں ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان اس وقت نظریات اب شاہ نعمت اللہ ولی پہ آ جاتے ہیں. پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ پاکستان کے قیام کا ظہور بھی انہوں نے اپنے شعروں میں ذکر کیا ہے, اور یہاں مضبوط ترین اچھے آدمی کا ایک تصور بھی دیا ہے, لٹیروں کا بھی ذکر ہے, لٹیروں کا بھی ذکر کیا ہے, ہوں گے لوگوں کے مال مرد کار کا جہاں ذکر کیا ہے تو بعض احباب نے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو قرار دیا ہے. اس طرح بھی لوگوں نے ان اشعار کی تشریح کی ہے. اور پاکستان کے پھیلاؤ کا کہ یہ لٹیرے ڈاکوؤں کا لفظ ہے کہ ڈاکو حکمران بن جائیں گے. میں نے وہ دیکھے اشعار, وہ سمر مبارک من پہ بھی فٹ ہوتے ہیں, سلطان اپنا بشیر الدین محمود اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی فٹ ہوتے ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں اور بہت بڑے انسان ہیں. نہیں, اللہ کا ولی کامل ہے بشیر الدین محمود. ایسی ایسی باتیں میں نے ان سے سنی ہیں, یہ کام ہو ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. میں انہی کی ٹیم کے ایک بزرگ سے کاش ہمارے حکمران وہ اب زندہ ہیں, انہی کے پاس چلے جائیں, انہی سے کچھ رہنمائی. میں اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک انور علی صاحب ہیں جنہیں بہت نوازا کہ حکومت نے بھی اسی ٹیم میں تھے. وہ کہنے لگے کہ ایک پرزہ جو تھا وہ ہم نے بنانا تھا, عام طور پر ایک دفعہ ناکام ہوتے تھے, دوسری دفعہ صحیح بن جاتا تھا. کہتے ہم نے 4 دفعہ بنایا اور غلط بن رہا تھا. کہتے میں اسی میں بڑا مغموم اداس اور اسی کیفیت میں ظہر کی نماز پڑھنے چلا گیا مسجد. کہتے وہاں جیتے جاگتے مجھے ایک منظر دکھایا گیا کہ اس پرزے کو یہاں لگاؤ, اس پرزے کو یہاں لگاؤ اور یہ کامیابی ہو جائے گی. کہتے پاکستان کو کس نے نقصان پہنچانا ہے؟ یہ لٹیرے مریں گے, پاکستان پھیلے گا. ہمیں اگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کر کے اب منظر کو کوئی بتا سکتا ہے کہ بھی کیا ہوا؟ کہتے جی مسجد میں یہ منظر دکھایا گیا. زنگی کا جو واقعہ ہے اس سے یہی نہیں لگتا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. غازی صاحب, جب ایک آدمی بہت مشہور ہو جاتا ہے اپنی کسی صفت میں تو اس کے ذیل میں کچھ لوگ اس کے کلام میں دخل بھی کر دیتے ہیں, کچھ الہاقی اور وضعی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. جی ہاں, تو حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ مسلمہ طور پر موجود ہیں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں بہت سارا الحاق بھی ہو گیا ہے. یعنی مختلف اوقات میں جنگ عظیم اول کے بعد, دوم کے بعد, 1947 کے بعد, جیسے میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار جو ہے وہ جتنے آپ نے لکھے اس میں کوئی 500 اشعار. جی ہاں, آج آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پر علامہ اقبال کے نام پر ایسے ایسے اشعار آتے ہیں جو جن میں وزن نہیں ہے, جس میں کوئی مرکزی خیال نہیں ہے, تو وہ اقبال کے نام سے منسوب ہو جاتے ہیں. ایسی چیزیں بھی موجود ہیں. وہ مشہور شعر ابا مصطفیٰ بیرساں خیش, وہ کن کا؟ بخاری صاحب کا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ ادب کا ہی زیر آسماں, اور یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. حضرت علامہ کے نہیں ہے, وہ بھی ان کا وہ بھی ان کا نہیں. اسی طرح
تو حضرت شاہ نعمت اللہ ولی ایسی عظیم و جلیل شخصیت تھے کہ ہمارے دل میں ان کا بے حد احترام ہے. کثیر التصانیف بزرگ تھے. آپ کے 62 کے قریب چھوٹے بڑے رسالے موجود ہیں ٹھیک. اور آپ کے سلسلے سے وابستہ افراد پوری دنیا میں موجود ہیں. ان میں خود بہت بڑے محقق مشائخ بھی ہیں اور ان سب نے مثلاً جی ہاں ایک حضرت ڈاکٹر نور بخش ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں. نور بخشی سلسلہ بھی متوسل ہو جاتا ہے. ان کی انگریزی میں میں نے کتابیں پڑھی ہیں. ایگزیکٹلی وہ والے ڈاکٹر جواد نور بخش ہیں. ٹھیک ٹھیک سمجھ. اور نعمت اللہ ہی خود ایک الگ سلسلہ ہے. بر صغیر میں بھی اس خاندان کے بہت سارے شہزادے تشریف لائے تھے. ہمارے دکن میں ایک بیدر ریاست ہے, اس کے جو حکمران تھے احمد شاہ بہمنی, انہوں نے رشتے ناطے کیے ان کے خاندان سے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عالم اسلام میں آپ اور آپ کے خانوادے سے ایک عقیدت اور محبت کا سلسلہ شروع ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک سائنس ہے, اس پہ آگے چلتے ہیں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی جو کتب ہے ان پہ بھی اگر ریسرچ کی جائے, اصل میں یہ اشارے دیتے ہیں نا. میں 2-3 چیزیں عرض کروں گا صاحب. بالکل اگر آپ حضرت شیخ کی کتابوں کو دیکھیں تو ویسٹ میں اس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے. بہت ابن عربی سوسائٹی بنی ہوئی ہے, بہت زیادہ ایسے ریڈ سلفر جو فلاد داس کی ہے وہ سب سے زیادہ اتھینٹک بایوگرافی سمجھی جاتی ہے. بلکہ اگر آپ ریڈ سلفر ہی کو دیکھ لیں تو اس میں ایسی بہت سی چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. اور ریڈ سلفر کا کمال یہ ہے کہ اس خاتون, یہ فرینچ خاتون ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے. فرینچ میں دوسری کتاب بھی جو آپ پہ ہے شیخ اکبر پہ, وہ بھی فرینچ کی ہے. ان کے والد کی ہے شاید, اچھا فلاد داس کے والد ہیں وہ. اچھا, اس کتاب کے اندر انہوں نے حضرت شاہ اکبر کی پوری زندگی کو ڈے بائی ڈے, یعنی کس دن وہ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے, ان کی پوری کتابوں سے نکال کے بیان کر دیا. بھائی صاحب قبلہ, یہ ایک بہت بڑا حروف مقطعات کے اوپر حضرت شاہ اکبر کا کام ہے. اور خصائص حروف پہ جو حضرت مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ علم الحروف ہے جس کے تحت میں نے یہ سارا بیان کیا. ہر حرف ایک معنی کی دنیا ہے. یعنی حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے حروف مقطعات ہیں. یہ بنیادی طور پہ وہ بنیادی چپس ہیں, جس طرح ایک سی ڈی ہوتی ہے نا جس میں آپ بہت زیادہ علم اسٹور کر دیتے ہیں. پوری کائنات کے علم کو اس میں کوڈیفائی کیا ہوا ہے. پروفیسر احمد رفیق اختر کے پاس بھی ایک آدھ چپ بالکل ایگزیکٹلی, بلکہ وہ کل یہاں تشریف بھی لائے ہوئے تھے. ان کے یہاں بھی آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ روح مقطعات کا ان کو ایک بڑا فیضان ہے الحمدللہ. اور وہ چونکہ ہمارا ان سے بڑا پرانا تعلق ہے تو ہم نے بہت سی چیزیں ان کے ساتھ دیکھی ہوئی ہیں. حضرت شاہ رحمۃ اللہ ولی کے والے سے میں ایک چیز عرض کر دوں گا کہ آپ کا چونکہ ایک شعر میں وقت ختم ہو رہا ہے پڑھ دوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ خون جگر بنوشم بارنج باتو گویم ترک کن خدا را این طریق راہ بانا. اے مرد مسلم, میں تجھے خون جگر میرا جو ہے وہ نکل رہا ہے, گر رہا ہے غم سے. اس غم کی شدت میں تمہیں یہ میسج دے رہا ہوں کہ تو طریق راہ بانا کو ترک کر دے, بے عملی چھوڑ دے. لیکن سب سے بڑی پیشن گوئی یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کفار یہود و نصارہ تم پہ اس طرح پل پڑیں گے جس طرح کھانے پہ بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تم ایک بیماری ہو جائے گی, اسے کہتے ہیں وہن. وہ کیا؟ ارشاد فرمایا زندگی اور دنیا سے محبت اور موت سے خوف. یہ سب دیکھیں, تمام صوفیہ آپ کو یہاں لے کے آتے ہیں. علامہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا, اللہ کے نشتر ہیں تیمور کے ہو چنگیز. یعنی تیمور اور چنگیز یہ وہ نشتر ہیں جن کے ذریعے سے جو بد عملی کا خون قوموں میں آ جاتا ہے اللہ پھاڑ کے باہر نکال دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ نے فرمایا اور کمال ہو گیا. میں تو جو آپ آج کی اپنی محافل دیکھتا ہوں, انہوں نے کہا بڑی بڑی محافل لوگ منعقد کریں گے اور ریاکاری ہو رہی ہوگی مسجدوں میں. دیکھیں یہ اس کا حدیث مبارکہ ہے, حدیث مبارکہ ہے کہ مسجد نمازیوں سے بڑی ہوں گی, ایمان کسی میں نہیں ہوگا اور فلانا ہوگا. اور وہ جو اخلاص کی ضرورت ہے غازی صاحب, ہمیں ان سب بزرگوں کے ان باتوں سے کس طرح لوٹنا ہے. جب علامہ اقبال نے اسرار الرموز لکھ لی تو انہوں نے مولانا گرامی کو خط لکھا. مولانا گرامی نے پوچھا علامہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اسرار الرموز لکھ لی ہے. عبد القادر گرامی جو فارسی والے, جی فارسی والے. تو علامہ نے کہا میں اب اس مثنوی کا تیسرا حصہ لکھنے لگا ہوں. یہ غلام قادر ہے یا عبد القادر ہے؟ مجھے ہمیشہ اس میں رہتا ہے غلام قادر جالندھری. غلام قادر ہے نا, غلام قادر گرامی ارائیں تھے یا کھکے سے؟ اس کے لیے بھی ایک پیشن گوئی کی ضرورت ہے, میں عرض کر رہا ہوں. تو علامہ نے فرمایا کہ میں اس کا تیسرا حصہ لکھ رہا ہوں, اس کا نام ہوگا حیات مستقبل ملت اسلامیہ. اور اس میں ملت اسلامیہ کو پیش آنے والے سارے واقعات قرآن شریف کی روشنی میں لکھ رہا ہوں. اور حیران کن بات ہے, کسی آیت کو کھینچنے تاننے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل سامنے کی باتیں میں بیان کروں گا. لیکن بڑی عام بات ہے گائی صاحب, وہ کتاب علامہ نے لکھی نہیں. کیوں نہیں لکھی؟ وہ آگے منظر عام پہ کیوں نہیں آئی؟ لیکن ایک چیز ہے, وہ ساری باتیں ہمیں جاوید نامہ میں ملتی ہیں. جاوید نامہ میں ایسی ایسی باتیں ہیں, چونکہ وقت کم ہے, میں ایک چیز کا اشارہ کر دیتا ہوں. علامہ کہتے ہیں جب میں افلاک کی سیر پہ گیا تو میں ایک ایسے شہر میں گیا جس میں صرف عورتیں ہی عورتیں تھیں, مرد کوئی نہیں تھا. تو میں ان کی جو بڑی تھی حکمران, ان کی نبیہ بھی تھی, ان کی حکمران بھی تھی, اس سے میرا مریخ کے اندر کا یہ منظر ہے.
تو میں نے کہا جی آپ یہاں ساری عورتیں ہوتے ہیں تو آپ کی نسل کیسے چلتی ہے؟ تو اس نے کہا اقبال ہم نے تو تمہیں بڑا پڑھا لکھا سمجھا تھا، تم نے کیسی لازمی والی بات کی؟ بھئی ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب نسل انسانی کو آگے بڑھنے کے لیے رحم مادر کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اور یہ علامہ 35 میں لکھ رہے ہیں، 34-35 میں، اور ڈی این اے 60 میں آیا ہے. کلوننگ آ کے کلنٹن کے زمانے میں ہوئی، جس وقت اس نے یہ کہا تھا جب جینوم اس نے ڈیکوڈ کیا، اس نے کہا ٹوڈے وی کین انڈرسٹینڈ دی لینگویج آف گاڈ، آج ہم اللہ کی زبان کو سمجھنے کے قابل ہو گئے. کلنٹن نے اناؤنس کیا تھا اس کو، یعنی 90s میں آ کے. اور آپ تصور کریں 5 صدی پہلے ایک شخص ایک بات کر، اسی 20 باتیں ہیں جاوید نامہ میں ملتی ہیں. مطلب یہ اہل اللہ کی بصیرت ہے. لیکن اب یہ دیکھیں اس بصیرت کا حاصل کیا ہے؟ وہن سے نکلنے کا. جیسا وہن کا مطلب کیا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ اپنے کاز کے ساتھ اتنی ہونی چاہیے کہ اس کاز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زندگی کے بجائے موت سے محبت ہو جائے. جب ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے تو یہ سارے واقعات پھر جو آپ نے شروع میں ایک جملہ شاد فرمایا تھا یہ اولیاء اللہ کے کھلونے ہیں. پھر یہ چھوٹی بات رہ جاتی ہے آپ کے لیے کہ آپ کیا ہیں. یوسف یہ بتاؤ کہ ہم کیسے یہ جو ہوس ہے دولت کی اس سے کیسے نکلیں؟ یہ شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ جی آسان ترین طریقہ جو انہوں نے فرمایا کہ ان کے مقدم میں پھر ذلت ہوگی، یہ ذلیل ہوں گے. جی بالکل. تو ان کو کوئی سمجھانے والا ہو، سمجھائے کہ لوٹ کا مال جو ہے وہ نہیں کام آئے گا. اور کسی کام نہیں آتا، نہ یہاں کام آتا ہے نہ وہاں کام آتا ہے. یہ بینکوں میں پڑا سود ہی ہوتا ہے جو کھاتے رہتے ہیں اور اسی میں برباد ہو جاتے ہیں. اور اس کا سد باب بڑا آسان ہے. مرکز مہر و وفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ. اگر آپ اس ذات کے قریب ہو جائیں گے تو آپ کے لیے دنیا روشن ہو جائے گی. واہ واہ واہ. جتنے آپ دور ہوں گے اتنی تاریک ہوتی چلی جائے گی. واہ واہ واہ. یہ جو لائٹ ہے اس کے ہم جتنا قریب ہوتے ہیں روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو دور ہوتے جائیں گے اندھیرا ہو جائے گا. اور یہی قلوب کا حال ہے. جی بالکل. قرب مصطفیٰ جو ہے وہ قلوب کو روشن کرتی ہے. اور وہ جو ڈاکٹر معین نظامی کہہ رہا ہے کہ وہ تمام احوال ماضی حال مستقبل، جی بالکل وہ سب ایک ہے حال. یہ کائنات ایک حال ہے. یہ ہم نے ڈال رکھا ہے کہ ماضی میں حال مستقبل میں، ورنہ ایک منظر ہے. اور ہم جیسے یعنی اللہ کے بندے جو ہیں، اللہ قادر و مطلق ہے، وہ جب چاہے منظر بدل بھی دیتا ہے. مگر وہ فقط ایک منظر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اکڑتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے. حقیقت یہ ہے. ورنہ جیسے ابھی کلوننگ کا حضرت علامہ کے مجھے یاد آیا، یہ ڈاکٹر تنولی کہتا ہے کہ حال ہی ہوتا ہے، حال ہی ہوتا ہے. یہ کہتا ہے نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے. جہاں میں حضرت علامہ کا تیرے پہ ایک چونٹی ہو، یہ چونٹی کا ماضی اور یہ چونٹی کا مستقبل ہے، اور میرے لیے سارا حال ہے. بالکل. اچھا اس طرح کی ایک حدیث پاک بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح یہ جیسے سیدھی ہتھیلی ہے اس طرح ہے پوری کائنات. جی اصل میں وقت ختم ہو گیا. یہ کائنات نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. حضرت علامہ نے 1907 میں یہ منظر دیکھا تھا، احیاء اسلام کا بھی، زوال یورپ کا بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی. یہ وہ منظر ہیں جو دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر زمین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. اور اس منظر کو اتنی تفصیل سے دیکھا ہے کہ بعض جگہ اس کے سارے بہت شکریہ یوسف. بہت وقت ختم ہو گیا، پیچھے سے مجھے کہا جا رہا ہے جلدی کریں، کلوزنگ فکرہ کہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، دونوں ڈاکٹرز کا بہت شکریہ. ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑھ کر سوئے گا اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی. شرط یہ ابوالآخر 11 مرتبہ کوئی بھی دعا پڑھیں. سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے سے نعمتیں محفوظ رہتی ہیں اور قطع رحمی سے عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے. ناظرین کرام اللہ کریم سے دعا ہے کہ شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح کی پیشگوئی فرمائی کہ اسلام کا دور عروج آئے گا، پاکستان کو لوٹنے والے، عوام کو لوٹنے والے جو ہیں یہ تباہ و برباد ہوں گے، ان کی نسلیں برباد ہوں گی، ان کو ایک لقمہ نصیب نہیں ہوگا، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹا دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد آئے کہ اس مملکت خدا دار پاکستان کو دیانتدار حکمران سیدنا عمر بن عبدالعزیز، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، علی المرتضیٰ اور سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے سچے کوئی غلام مل جائیں. اور جاتے جاتے وہ نعرہ جو پاکستان کے دشمنوں کو روز جب میں آج صبح یہ نعرہ لگاتا ہوں تو کل تک وہ جلتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جلتے رہیں گے. جب تک ہماری سانس میں سانس ہے ہم وہ نعرہ لگاتے رہیں گے. اور اس نعرے میں یہ بھی کبھی کبھی میرے ساتھ ضرور نعرہ لگایا کریں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا
وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وسلم.